بڑی معتبر روایت بہت کثرت کے ساتھ سیرت نگاروں نے لکھا. کیا چل رہی ہے سنیے. ایک مرتبہ غوث پاک کے ایک مرید کی بیٹی گم ہو گئی چھت پر سے. وہ غوث پاک کے پاس آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور میری بچی گم ہو گئی، میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ کرخ کے جنگل میں جاؤ اور وہاں بسم اللہ پڑھنے کے بعد میرا نام لینا. توجہ کریں کیا کہا؟ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میرا نام لینا. اب یہاں تو آپ سوچیں کہ کیسے نشیمن پہ بجلیاں گرتی ہوگی. بسم اللہ کے بعد میرا نام لینا. ایک مرشد غوث پاک پھر غوث پاک ہے، اللہ کے ولی اور آتے بسم اللہ کے بعد میرا نام لینا اور دائرہ کھینچنا اور دائرہ کھینچ کر اس دائرے میں بیٹھ جانا. فرماتے ہیں جب جناتوں کا بادشاہ آئے گا وہ خود ہی پوچھے گا تم سے، پھر بتانا ساری داستان. فرماتے ہیں وہ مرید کے پوری رات جنات گزرتے رہے، ڈراتے رہے، دھمکا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس لکیر کو پار کرتا. وہ لکیر کو پار کرتا کسی کی ہمت نہ ہوئی. مطلب بسم اللہ کے بعد، اللہ کے نام کے بعد، اللہ کے اذن اور عطا اور اختیار سے اللہ نے جس کو یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں، اس کا نام لے کر جو لکیر بنائی گئی، جنات بھی اس لکیر کو پار نہ کریں. یہ غوث پاک کی شان ہے. غوث پاک کو آپ سمجھ کیا؟ آپ صرف نیاز اور فاتحہ کی حد تک انہیں سمجھتے ہیں. سب گزر گئے. وہ مرید کہتے ہیں آخری میں سواری پر سوار جناتوں کا جو بادشاہ تھا سب سے بڑا وہ ہے. وہ لکیر دیکھ کر کے رکا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہاں بھیجا. جیسے ہی غوث پاک کا نام سنا وہ سواری سے نیچے اتر کر آیا. یعنی غوث پاک کا نام سن کر وہ سواری پر بھی بیٹھا نہ رہا. غوث پاک کا نام سن کر جنات کا بادشاہ زمین پہ اتر آیا اور آ کر کے وہ لکیر جو تھی، جو دائرہ بنا تھا، اس کے باہر ہی ادب سے بیٹھ گیا. وہ کیا بیٹھا، اس کے پیچھے جتنے اس کی سپاہ تھی وہ بیٹھ گئے. کہا کہ کیا بات ہے، کیوں بھیجا غوث پاک نے آپ کو؟ سرکار غوث اعظم نے کیوں بھیجا؟ تو میں نے کہا میری بیٹی گم ہو گئی. تو اس نے کہا کہ تم میں سے پلٹ کے کہا تم میں سے کون ہے جو غوث پاک کے مرید کی بیٹی اٹھا لے گیا؟ تو سب نے وہاں پر لرزتے ہوئے کہا ہم نہیں، ہم نہیں. تو اس نے کہا جاؤ دیکھو کون ہے اور اس کو پا بزنجیر قید کر کے میرے پاس لاؤ. تھوڑی دیر میں وہ مرید کہتے ہیں کہ ایک بندہ لایا گیا، وہ جنات تھا اور اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی. تو کہا کہ تجھے کیسے ہمت ہوئی کہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے مرید کو، ان کے مرید کی بیٹی پہ تو حملہ کرے؟ تو اس نے کہا میں اڑ کر جا رہا تھا، یہ لڑکی چھت پہ تھی، اس کا حسن مجھے پسند آیا، میں اٹھا لے گیا. کہا تجھے نہیں معلوم تھا یہ غوث پاک کے مرید کی بیٹی ہے؟ فرمایا اس کو قتل کر دو. اور اس کو کہا کہ اسے قتل کرو اور اس کی بیٹی ان کے حوالے کرو. تو جب بیٹی حوالے کی تو میں نے پوچھا آپ لوگ غوث پاک کو جانتے ہیں؟ فرمایا غوث پاک کو ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں اور ہمارے درمیان تو ان کا حکم چلتا ہے. وہ غوث الثقلین ہے، غوث الثقلین. یہ غوث پاک کی مریدی کی شان ہے. غوث پاک کہتے ہیں میرا نام لے کر اللہ سے جو دعا کرو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. جو مشکل میں میرا نام پڑے گا، مشکل میں میرا نام پڑے گا، اللہ اس کی مشکلیں آسان کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا. شاہ ولی اللہ کون؟ شاہ ولی اللہ کون؟ اسماعیل دہلوی کے دادا وہ دادا لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ کہ جب کسی کو مصیبت آئے تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے اور 111 مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی پڑھے، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا. شاہ ولی اللہ لکھ رہے اپنی کتاب کے. غوث پاک کا نام ہے.